محترم دوستو، آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا۔ 1988 میں لڑکیاں ڈرتی تھیں کہ ساس کیسی ملے گی، مگر آج ساس ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں بہو کیسی ملے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کل کی عورتوں کے اندر یہ خرابیاں کہاں سے آئی؟ ایسا ماحول کس نے پیدا کیا؟ ایسی فضا کیوں بنی کہ آج سے 30 سال پہلے بھی عورتیں ایک دوسرے کی دشمن تھیں اور آج بھی دشمن ہیں؟ بس فرق اتنا ہے کہ اینگل بدل گیا ہے۔ پہلے ساس بہو پر اپنی منمانی چلاتی تھی، لیکن آج بہو ساس پر اپنی منمانی چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ عورت خواہ وہ ماں ہو یا بہن ہو یا ساس ہو یا بہو ہو، وہ ہر صورت میں انتہائی تنگ نظر واقع ہو رہی ہیں۔ دوسروں کے حقوق تو انہیں بالکل یاد نہیں رہتے، لیکن جب کوئی دوسرا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی پیشی کر دے تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ ان کی زبانوں پر شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ناشکری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا خیال رکھنے والا شوہر اگر ایک مرتبہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے بیوی کی مانگ پوری نہیں کر پاتا تو بیوی کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میرے شوہر، میرے لیے پوری زندگی کیا ہی کیا تو نے جو آج میری مانگ پوری کرو گے؟ زندگی بھر مجھے آپ سے تکلیف ہی ملی ہے، کبھی آپ کے ساتھ چین کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اپنے ماں کا ایک فرما بردار اور اطاعت گزار بیٹا اگر شادی کے بعد بیوی کو تھوڑی زیادہ توجہ دے دے تو ماں تانے دینا شروع کر دیتی ہے کہ ہاں بیٹے، اب تو تیری شادی ہو گئی ہے نا، اب تو مجھے وقت کیوں دے گا؟ اب تو تیرے لیے جو کچھ ہے وہ تیری بیوی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آس پاس کے پڑوس کی عورتیں کہنے لگتی ہیں، اجی دیکھو کیا زمانہ آ گیا، پڑوس کے لڑکے کی شادی کو ابھی چند دن گزرے نہیں کہ لڑکا ماں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دوسری طرف اس مرد کی ساس اپنے داماد سے شکایت کرتی ہے کہ میرے داماد اپنی ماں کی ہی بات سنتے ہیں، میری بیٹی کی بات نہیں مانتے۔ بیوی کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کی ساری توجہ میری ہی طرف ہو جائے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہن سے تعلقات کو بالکل کم کر دیں۔ اگر میں آپ کو آسان جملوں میں سمجھاؤں تو بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا غلام بن کر رہے۔ اگر ماں ہے تو ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ہمیشہ اس کے ماتحت رہے اور اس کے حکم کے مطابق چلے۔ میرے دوستوں، اگر ان تمام صورتوں میں غور کیا جائے تو تنگ نظری پائی جاتی ہے، جو گھر اور خاندان میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے، جو اچھے خاصے گھرانوں کو اجاڑنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ساری گندگیاں ان ساز بہو کے سیریلوں سے آئی ہیں، جن ساز بہو کے سیریلوں میں ہماری مسلم عورتیں منہمک ہیں، بہت دلچسپی کے ساتھ ان سیریلوں کو دیکھ رہی ہیں، جن سیریلوں میں دکھایا گیا کہ بہو ساس سے کیسے نمٹ سکتی ہے اور شوہر کو کیسے اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے اور کیسے اخلاق کی دھجیاں اڑا کر اچھے خاصے خاندانوں میں آگ لگا سکتی ہے۔ میری درخواست ہے میری مسلمان ماں اور بہنوں سے، ان تمام سیریلوں سے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو دور رکھیں، اس کے بجائے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ حالانکہ عورت پر اپنی ساس اور سسر کی خدمت نہ قضاً واجب ہے اور نہ ہی دیانتاً واجب ہے، لیکن اخلاق بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ عورت اپنے ساس سسر کی خدمت اپنے ماں باپ کی خدمت سمجھ کر کریں، اپنی مرضی اور خوشی سے کریں اور ہمت اور طاقت کے بقدر خدمت کریں۔ اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح رکھیں، بیٹی سمجھیں، اس کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ اگر کسی بات سے ناخوش ہوں تو پیار و محبت اور شفقت سے سمجھا دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول عمدہ اور اچھا ہوگا اور ساس بہو کے تمام جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔